امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آتے ہی ذہن میں علم، حکمت، ذہانت اور عدل کی وہ روشن تصویر ابھرتی ہے جس کی روشنی آج تک قائم ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تھا۔ آپ رحمہ اللہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ کو غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی۔ ایسی ذہانت کے بڑے بڑے قاضی، تاجر، علماء اور حکمران بھی آپ رحمہ اللہ سے مشورہ لینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ واقعہ آپ رحمہ اللہ کے انہی بے مثال فیصلوں میں سے ایک ہے جو نہ صرف آپ رحمہ اللہ کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اخلاق، سچائی اور عدل کا ایسا سبق دیتا ہے جو آج کے انسانوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ کوفہ میں ایک شخص تھا، نام تھا سہیل۔ وہ ظاہری طور پر بڑا معزز اور مالدار دکھائی دیتا تھا۔ اس کی وضاحت، گفتگو اور لباس دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا، مگر اندر سے اس کا دل فریب و دھوکے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن سہیل دوڑتا ہوا قاضی کے پاس پہنچا اور چلایا، مجھے انصاف چاہیے، میرا قیمتی مال مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ قاضی اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ فوراً چونکا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ سہیل نے کہا، میں نے ایک تاجر کو اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ مجھ سے تجارت میں بھاری رقم لینا چاہتا تھا۔ وہ میرے گھر آیا اور موقع دیکھ کر میرے صندوق سے سونا چرا کر بھاگ گیا۔ قاضی نے فوراً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھا اور کہا، نعمان، آپ اپنے علم اور بصیرت سے اس معاملے کا جائزہ لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سہیل کو غور سے دیکھا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پرسکون لہجے میں کہا، سہیل، تم نے کہا کہ تاجر تمہارے گھر آیا؟ جی ہاں امام صاحب۔ اور تم نے اسے اپنے صندوق کے کمرے تک جانے دیا تھا؟ جی، وہ میرا بھروسے مند ساتھی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سر ہلایا اور کہا، تم نے کہا کہ اس نے سونا چرایا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے چوری کرتے دیکھا؟ سہیل جھجک گیا، تھوڑا سوچ کر کہنے لگا، نہ، میں نے دیکھتے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے جانے کے بعد ہی سونا غائب ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ کوئی گہرا نقطہ ان کے ذہن میں روشن ہو چکا ہے۔ سہیل، تمہارے گھر کون کون ہے؟ امام صاحب، 2 خادم، ایک ملازم اور میری بیوی، اور بس یہی لوگ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے درستہ سوال کیا، تمہارے صندوق کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ سہیل نے کہا، صرف میرے پاس۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قاضی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر چابی اس کے پاس تھی تو تاجر صندوق کیوں کر کھول سکتا تھا؟ سہیل گڑبڑا گیا، وہ شاید تالا کھولنے میں ماہر ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انتہائی تحمل سے کہا، تالا کھولنے میں ماہر؟ تم نے کبھی اسے تالا کھولتے دیکھا؟ سہیل کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قاضی سے کہا، مجھے اجازت دے کہ میں معاملے کی گہرائی تک پہنچ سکوں، میں صرف ایک آزمائش کروں گا۔ قاضی نے کہا، بسم اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب کو ساتھ لے کر سہیل کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو امام ابو حنیفہ نے گھر والوں کو الگ کھڑا کیا، پھر سہیل کا صندوق منگوایا۔ انہوں نے صندوق کو دیکھ کر کہا، یہ تالا آج ہی کھولا گیا ہے۔ اس کی مخصوص لکڑی کی کٹائی اور داتی کنڈے کی حرکت بتا رہی ہے کہ جس نے بھی تالا کھولا وہ ناتجربہ کار تھا۔ اگر کوئی ماہر ہوتا تو تالے کی نشان یوں بگڑے نہ ہوتے۔ سہیل دم بخود ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گھر کے خادموں سے سوال کیا تم میں سے کسی نے آج صندوق والے کمرے میں قدم رکھا؟ سب نے انکار کر دیا۔ امام صاحب نے اگلا سوال کیا کسی نے سہیل کے حکم کے بغیر گھر میں کوئی سامان چھپایا؟ پھر بھی انکار۔
آخر کار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سہیل کی بیوی کی طرف دیکھا، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے نرمی سے کہا، بیوی سچ کا راستہ اختیار کرو، اگر سونا تم نے نہیں لیا تو پریشان نہ ہو، مگر اس کمرے میں کوئی نہ کوئی تو گیا ہے۔ بیوی کے ہونٹ لرزنے لگے، اس نے آہستہ سے کہا، امام صاحب میں نے نہیں لیا، لیکن سہیل نے خود ہی سونا صندوق سے نکالا تھا۔ سب چونک اٹھے۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، سہیل نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤ۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تاجر پر جھوٹا الزام لگا کر اس سے اور مال وصول کرے گا۔ یہ سنتے ہی سہیل کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے بہت گہری نظر اس پر ڈالی، سہیل تم نے سچ کو چھپانے کی کوشش کی اور ایک بے گناہ مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا، کیا تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا؟ سہیل زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، امام صاحب میری غلطی معاف کرے، میں حرص میں اندھا ہو گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اسلام میں کسی بے گناہ پر الزام لگانا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور سچ کو مت چھپاؤ۔ پھر فرمایا، حدیث میں آتا ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور تم نے زبان سے ظلم کیا، الزام لگایا، دھوکہ دیا۔ سہیل شرمندہ کھڑا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قاضی سے کہا کہ تاجر کو بری کیا جائے اور سہیل کو تنبیہ کی جائے کہ وہ سونے کی زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ پورے کوفہ میں اس واقعے کا چرچا ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی بصیرت اللہ نے کتنی روشن بنائی ہے، کوئی جھوٹ ان کی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتا۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ جسے اللہ دین کا علم دے دے وہ نیکی اور بدی کو پہچاننے میں سب سے آگے ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں کئی سبق ہیں۔ ایک، جھوٹ انسان کو آخر میں رسوا کر دیتا ہے۔ سہیل نے چاہا کہ جھوٹ سے فائدہ اٹھائے مگر پکڑا گیا۔ دو، سچ چھپانا بھی گناہ ہے۔ اس کی بیوی اگر پہلے بتا دیتی تو معاملہ بڑھتا نہ۔ تین، عالم کی بصیرت عام انسان سے بہت آگے ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے اشاروں سے پورا سچ پہچان لیا۔ چار، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کے ہاں اس کی پکڑ سخت ہے۔ پانچ، عدل ہمیشہ دلیل اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔